بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 27 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا درس۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے سن ہجری 117 میں 24 سال کی عمر میں اپنی مجلس درس قائم کی اور مسلسل 62 سال تک علم دین کی خدمت میں مصروف رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس کی عجیب شان تھی۔ طلباء، عمراء اور علماء کثرت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک رہتے تھے۔ ان کی حکومت لوگوں کے دلوں پر تھی، یہاں تک کہ بادشاہ بھی ان کے آستانے پر حاضر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ مدینہ آئے تو امام صاحب سے معطا سننے کی خواہش کی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے کہا، کل کا دن ان کے لیے ہے۔ ہارون رشید یہ سمجھا کہ وہ ہمارے دربار میں آئیں گے، مگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حسب دستور اپنی ہی مجلس میں رہے اور دربار نہ گئے۔ ہارون رشید نے وجہ پوچھی تو فرمایا، علم کے پاس لوگ آتے ہیں، لوگوں کے پاس علم نہیں جاتا۔ ہارون رشید نے کہا، عام لوگوں کو باہر کر دیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ایک آدمی کے فائدے کے لیے ہزاروں کا نقصان نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ آنکھوں میں اللہ کی قدرت۔ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھ ہی سے ہم قسم قسم کے چیزوں کو دیکھتے ہیں، مگر ہماری آنکھیں صرف اجالے میں دیکھ سکتی ہے، اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ الو کو ایسی آنکھیں دی ہے جس سے وہ اندھیرے میں اتنی ہی اچھی طرح دیکھتا ہے جیسا کہ ہم اجالے میں دیکھتے ہیں، لیکن وہ اجالے میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس نے ہمیں اجالے میں دیکھنے کی طاقت دی اور اسی کو اندھیرے میں دیکھنے کی طاقت دی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز میں امام کی پیروی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے کہ نماز میں امام سے پہلے رکن ادا نہ کیا کرو۔ اس سے خلاصہ یہ ہوا کہ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو تمام ارکان کو امام کے پیچھے ادا کرنا چاہیے، امام سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سلام پھیرتے وقت گردن کتنا گھمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے اتنا گردن کو گھماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کی سفیدی نظر آ جاتی، یعنی جو پیچھے مقتدی ہوتے تھے ان کو آپ علیہ السلام کے رخسار کی سفیدی نظر آتی تھی، اتنا دور تک اتنا گردن گھماتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، حاجی کو خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجی جب بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تکبیر بیان کرتا ہے تو اس پر اس کو بشارت سنائی جاتی ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، تصویر بنانے والے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا ہی کو مقصد بنا لینے کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مقصد دنیا بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے اور اس کی غربت اور محتاجگی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، جس سے وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے اور اس کو دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنا اس کے مقدر میں ہے۔ اور جس آدمی کا مقصد آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اسے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں اور اس کے دل کو غنی یعنی مطمئن کر دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، داہنے ہاتھ میں اعمال نامے والے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان تو اپنے رب کے پاس جانے تک عمل کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور تجھے اس عمل کا بدلہ ملنے والا ہے۔ تو جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا
اس سے آسان حساب لیا جائے گا، وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش ہو کر لوٹے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مہدی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی کا خضاب لگاؤ، یعنی بال وغیرہ میں مہدی لگاؤ، کیونکہ یہ تمہارے جوانی، حسن و جمال اور مردانہ قوت کو بڑھاتی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھ کر بات مت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہاری باتوں کو سننے والا اور کاموں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔